آج وہ جو کل طوطا لے کے بیٹھے ہوئے تھے آج ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے، لوگوں کی قسمت بتلا رہے ہیں۔ جدید دور ہے۔ کل فٹ پاتھ پہ بیٹھا خاک جانتا تھا، آج چند پیسے ملے، میٹرک تعلیم کر لی ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ کام کر، تیرا یہ بن جائے گا، تیرا یہ بن جائے گا۔ یہ پتھر پیر قسمت بدل جائے گی۔ اور ہمارے لوگ بیچارے ان کے پیچھے لا کے پتھر بھی خرید لیتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جب حجر اسود کے سامنے آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا حجر انک حجر لا تنفع ولا تضر، اے پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ لولا قبلک محمد لما قبلک عمر، تجھے اگر میرے نبی نے نہ چوما ہوتا عمر کبھی نہ تجھے چومتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جو جنت سے آیا ہوا پتھر، جو بیت اللہ کی دیوار پہ لگا ہوا پتھر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے، تم یہ نگینے جو دکانوں پہ بکتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے کہ یہ قسمت، یہ عقیق ہے، ہر بدھ کو دودھ کے ساتھ دھونا ہے، قسمت بدل جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فرآ رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، اس کے ہاتھ میں ایک پتل کا کڑا پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فقال ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ قال من الواہنہ، اس نے کہا مجھے کمزوری کی سوکڑے کی بیماری ہے اس لیے پہنا ہوا ہے، اس سے وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، اس کو کہا کوئی بات نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا انزعھا فإنھا لا تزیدک الا وہنا، وہ اس کو اتار دے، یہ تیری بیماری میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا ہے، بیماری زیادہ تو کرے گا کم نہیں کرے گا۔ فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، سن لے اگر تجھے اسی طرح موت آ جائے یہ پہنا ہوا ہو کبھی بھی تیری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان عقیدہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ پتھر، یہ جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ بیٹھے لے کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ پتھر پہنو قسمت بدل جائے، ان پہ یقین کر لیا ہے، اور جس رب نے پیدا کیا اس پہ یقین نہیں ہے، اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو اعلان کر رہا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے نبی، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دو میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، سن کر جواب بھی دیتا ہوں۔ فَإِنِّي قریب۔ اب یہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں اللہ کہاں ہے تو کہہ دو قریب۔ اب رب نے مطلق قریب کہا ہے، ہم مسجد کی چھت پہ چڑھتے ہیں قریب سمجھتے ہیں لیکن بغیر سیڑھی کے نہیں چڑھ سکتے، حالانکہ قریب ہے۔ ہم کسی درگاہ پہ دربار پہ جاتے ہیں ہوتا قریب ہے لیکن بغیر سواری کے بغیر گاڑی کے نہیں جا سکتے، حالانکہ قریب ہے۔ اسی طرح رب نے کہا ہے میں قریب ہوں لیکن بغیر کسی ذریعے سے اس کو نہیں مل سکتے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں، ہم جانتے ہیں مسجد کی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، وہ بلکہ چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں۔ مثالیں دیتے ہیں، بادشاہ سے ملنا ہو پہلے وزیروں مشیروں نوکروں چاکروں سے ملنا پڑتا ہے، پھر بادشاہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح رب تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو ملنے کے لیے بھی پہلے کوئی ذریعہ وسیلہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا نا۔ وہ اس پہ غور تو کر، تیری مثال ٹھیک ہے، بادشاہ کو ملنا ہو پہلے وزیروں مشیروں کو ملنا پڑتا ہے، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، لیکن سیڑھی لگا کے جب بندہ چھت پہ چڑھ جاتا ہے سیڑھی کا کوئی تعلق رہ جاتا نہیں رہ جاتا،
اور تو چھت پہ چڑھ جائے کسی کو اعتراض نہیں ہے. اعتراض تو یہ ہے جب تو سیڑھی ہی پکڑ کے بیٹھ گیا ہے, سیڑھی کو پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. وہ اعتراض تو یہ ہے تو چھت پہ چڑھ جا پھر سیڑھی کو چھوڑ دے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. بادشاہ کو مل لے پھر وزیر کی جان چھوڑ دے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض تو یہ ہے کہ بادشاہ تک جاتا ہی نہیں ہے, وزیر کے پاس ہی فائد رکھ کے بیٹھ گیا ہے. تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, تو ہی کرنے والا ہے. وہ اعتراض تو یہ ہے بادشاہ تک چلا جائے کون تجھے کہتا ہے, اس کے پاس جا, کسی طریقے سے بھی چلا جا. اور مثالیں دیتے ہیں جناب, ہم قریب سمجھ کے جاتے ہیں, اسی طرح اللہ نے بھی قریب کہہ دیا. اور اب سے پوچھتے ہیں اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو شرک کے راستے ڈھونڈیں گے اور توحید کا انکار کریں گے. اللہ یہ کہتے ہیں دربار پہ جاتے ہیں قریب سمجھ کے جاتے ہیں, لیکن بغیر کسی ذریعے سے نہیں جا سکتے, بغیر وسیلے کے نہیں جا سکتے. تو کتنا قریب ہے اللہ, تیرے درمیان بھی کوئی فاصلہ ہوگا نا, کوئی 10 میل کا تو ہوگا ہے اللہ کے درمیان. فرمایا نہیں. اللہ 5 میل کا ہوگا. فرمایا نہیں. اللہ 2 میل کا ہوگا. فرمایا 2 میل بھی نہیں ہے. اللہ 1 میل کا ہوگا. فرمایا 1 میل بھی نہیں ہے. اللہ بالشت کا ہوگا. فرمایا بالشت بھی نہیں ہے. اللہ انچ کا فاصلہ ہوگا. فرمایا انچ بھی نہیں ہے. اللہ پھر بتا ہی دے تو کہاں ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اور میں تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب جو رب شارک سے زیادہ قریب ہے, یہاں کوئی سیڑھی لگانے کا تک بنتا ہے, یہاں کہے کہ میں نے سیڑھی لگانی ہے, یہاں تو وہی سیڑھی لگائے گا جس کی عقل ٹخنوں کے اندر آئی ہوئی ہوگی. وہ اس میں سیڑھی کو رب نے کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب بھی میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں پکار کو سنتا بھی ہوں, سن کے جواب بھی دیتا ہوں. تو آدھی رات کو آواز دے اللہ پھر بھی حاضر, تو صبح کو آواز دے رب پھر بھی حاضر, تو شام کو آواز دے اللہ پھر بھی حاضر, تو دوپہر کو آواز دے اللہ پھر بھی حاضر. اور یہ تو ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں آدھی رات کے موقع پہ تو بیمار ہو جائے, کوئی پریشانی بن جائے, اپنی ماں کو آواز دے ماں سو گئی, ہو سکتا ہے ماں نہ سن سکے. اپنی بیوی کو آواز دے, یہ بھی ہو سکتا ہے بیوی بھی سو گئی ہو. اپنے بھائی کو آواز دے, یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی بھی سو گیا ہو. تو اپنے بیٹے کو آواز دے, یہ بھی ہو سکتا ہے بیٹا بھی سو گیا ہو. لیکن میں تو وہ رب ہوں, تو پکار کے دیکھ آدھی رات کے بعد بھی آواز دے گا, میں حاضر ہوں گا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور میں تو وہ رب ہوں جس نے سونا تو دور کی بات ہے کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے. مجھے تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے. مجھے آواز دیکھو تو دیکھ, تو میرے قریب آ کے تو دیکھ. اسی لیے رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, وہ انسان تجھے اس اپنے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے, یہ وہ سنتا نہیں ہے, یہ موڑتا نہیں ہے. میں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں, گناہگاروں کی اللہ نہیں سنتا. یہ بہانے ہیں بہانے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, شیطان سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے, شیطان سے بڑا گناہگار کوئی ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے شیطان نے بھی رب سے دعا کی, رب نے فوراً سنی. آپ کہیں گے شیطان نے کیسے دعا کی, اس کو تو رب نے دھتکارا ہوا تھا. جب رب نے جنت سے نکال دیا فرمایا فاخرج منھا فإنک رجیم, نکل جا تو ملعون ہے, لعنتی ہے. شیطان نے پتا کیا کہا, رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ نکال تو دیا ہے لیکن چلو قیامت کے دن تک مہلت ہی دے دے. درخواست کی رب نے, دعا کی, اللہ قیامت کے دن تک مہلت ہی دے دے. رب نے رد نہیں کی, دیر بھی نہیں کی. قال فإنک من المنظرین, فوراً رب نے جواب دیا جا تجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت ہے. سنی کہ نہیں
का भी रब्बी कल करीम, तुझे किसने उस रब के बारे में धोखे में रखा हुआ है? वो तेरी भी सुन सकता है। मेरे और आपके प्यारे नबी ने फरमाया है, इन्ना रब्बाकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि इलैहि अय्यरुद्दहुमा सिफरा। फरमाया लोगों, आपका रब करीम है, शफकत करने वाला है, जिंदा है। उसने ऐलान किया है, जब कोई बंदा उसकी तरफ हाथ उठा लेता है, रब कहता है मुझे शर्म आती है कि उसके हाथों को खाली वापस लौटा दो। वो रब तो हाथों को खाली वापस लौटाने में शर्म महसूस करता है। हमें मांगने में देर हो जाती है, रब को देने में देर नहीं होती है। वो तो इंतजार करता है। जितनी ज्यादा रात को देर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी तारीख की, वक्त गुजरता जाएगा, उतना ज्यादा रब तेरी तरफ तवज्जो हो के इनाम करता है। बाद में मुस्ताक तेरे क्या है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों पे बख्शिश की चादर डालता हूं। रब तो मुसलमानों की तरफ तवज्जो करे, नहीं हमारी सुनता नहीं है, इनकी मोड़ता नहीं है। अब ये देखें, उनकी मरे हुए की मोड़ता नहीं है। जो कब्र में दफन हो गया है, वो बेचारा तेरे लिए क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता तेरे लिए? बात हो, इसको कहते हैं ये शिरक नहीं है। एक मौलवी साहब की सीडी भी मौजूद है नेट पे, फेसबुक पे, बगदादी नुस्खे के नाम से एक नुस्खा भी लिखा हुआ है। कहता 11 खजूरें 11वीं वाले के नाम की, 11वीं वाले के 11 नाम लेके, नाम भी गिनवाता 11वीं वाले के 11 नाम लेके 11 खजूरें जो खा ले, सारा साल उसको कोई परेशानी नहीं है। अब ये शिरक नहीं है तो शिरक के सींग होते हैं।